الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیتی رقم طراز ہیں، انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے بھی رزق کا وعدہ فرمایا ہے جو اپنے کنبے کو نماز کا حکم دے اور خود اس کی خوب پابندی کرے، اور یہ بات ان کے ارشاد عالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آپ اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کی خوب پابندی کریں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی خوب اس پر پابندی کریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ شیخ جزاری نے اس آیت شریفہ سے حاصل ہونے والی ہدایت کے ضمن میں تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کنبے کے افراد کو نماز قائم کرنے سے ان کے لیے رزق اور اس کی وسعت کے اسباب آسان فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس خاندان کو، اس کنبے کو جو ہے وہ رزق کی آسانی فرما دیتے ہیں، رزق حاصل کرنے میں آسانی فرما دیتے ہیں، اور رزق میں وسعت کے یعنی اس کو بڑھانے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے قلم بند کیا ہے کہ جو شخص نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا معاملہ بہت آسان فرما دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نمازی پرہیزگار بندہ جو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اس کو آپ کبھی پریشان نہیں دیکھیں گے رزق کے لیے کہ وہ کہتا پھرے کہ مجھے رزق کی تنگی ہے یا مجھے مال و دولت کی تنگی ہے۔ کبھی اس طرح کی شکایتیں وہ نہیں کرتے۔ جو لوگ بے نماز ہیں، کروڑوں روپئے، اربوں خربوں روپے رکھ کے بھی ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ مجھے بہت تنگ دستی ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے۔ لیکن دیندار لوگ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرتے نظر آئیں گے کہ وہ کہیں کہ مجھے رزق کی تنگی ہے، مجھے مال و دولت کی تنگی ہے۔ کیوں؟ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ ان کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرے واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے، غرض ہماری نماز سے یعنی اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ نہیں، البتہ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے غائلہ روزی ملتی ہے۔ یعنی نماز آپ نہ بھی پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، آپ کو اپنا ہی فائدہ ہے، اس میں ہزاروں فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق دے گا نماز کی برکت سے، اور آپ کو بہت سی پریشانیوں سے، بہت سی بیماریوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیں گے۔ نماز پڑھنے میں صرف اور صرف انسان کا خود کا ہی فائدہ ہے۔ آیت شریفہ میں اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس کے عمومی حکم میں ساری امت شامل ہے۔ علامہ ابن عطیہ نے لکھا ہے، تو محترم ناظرین، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم نہیں ہے کہ آپ خود بھی پابندی کیجیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی پابندی کروائیں۔ یہ پوری امت کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے کہ آپ خود پابندی نماز کی کریں اور اپنے گھر والوں کو کروائیں۔ یہ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس کے عموم میں تمام امت داخل ہے۔ نماز پر مداومت یا جمع رہنے یا خوب پابندی کرنے سے مراد، جیسا کہ علامہ لوسی نے بیان کیا ہے، یہ نہیں کہ ساری رات اور پورا دن نماز میں ہی رہو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نمازوں کو ہمیشہ ان کے مقررہ وقت میں ادا کرو، کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، تو ان کو اس کے ٹائم پر ادا کریں۔ آیت کریمہ میں کسب معاش کی غرض سے جدوجہد ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ راضی نے تحریر کیا ہے کہ جان لیجئے کہ بلا شبہ آیت میں رزق حاصل کرنے کی خاطر جدوجہد ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ترجمہ، وہ مرد جنہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت، یعنی وہ اپنے کام میں بھی لگے رہتے ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ علامہ راضی کا مقصود یہ ہے کہ ان کی پیش کردہ آیت شریفہ متقی لوگوں کے تجارت اور خرید و فروخت کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ زیر بحث آیت کریمہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ سے مراد اللہ تعالیٰ عالم یہ ہے کہ اپنی معاشی جدوجہد میں مشغولیت کو ترک نماز کے لیے بہانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ جن کے لیے نماز ادا کرنی ہے صرف وہی رزق دیتے ہیں، تو وہ نماز قائم کرنے والوں کو رزق سے کیوں محروم کریں گے، بلکہ وہ تو اسے باقاعدگی سے قائم کرنے والوں کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو محترم ناظرین، آج کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں گا تو نماز میرے کام کا حرج ہوگا، ایسے بالکل نہیں ہے محترم۔ جو چیز آپ کو نماز سے روک دی ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، چاہے بظاہر آپ کو کتنا فائدہ نظر آتا ہو، کتنا پیسہ نظر آتا ہو، آ رہا ہو، لیکن وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی جو آپ کو نماز سے روکتی ہے۔ تو مومن بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار بزنس کرتے ہیں، تو اپنے لیے نماز کو فوراً فارغ کر لیتے ہیں اور نماز کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے مومن لوگوں کی نشانی۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت نماز میں لگے رہیں اور اپنا کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں،
نہیں بلکہ آپ نماز کے ساتھ اپنا کاروبار بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کاروبار میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزی کے طلبگار نماز قائم کرنے کا اپنے گھر والوں کو حکم دیں اور خود بھی خوب پابندی سے اس پر قائم رہیں۔ ان کے اس مبارک عمل سے اللہ کریم ان کی معاشی جد و جہد کو ثمر آور برکت بنا کر ان کے ہاں وہاں سے رزق کے اسباب پیدا فرما دیں گے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اے کریم رب، ہے ہمارے کریم رب، ہم نکارہ اور ہماری نسلوں کو اس مبارک عمل کے موت تک کرنے کی، ہم نکاروں کو اور ہماری نسلوں کو اس مبارک عمل کے موت تک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، انکا قریب مجیب۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ رزق میں توسیع چاہتے ہیں، رزق میں آسانی چاہتے ہیں، اپنے رزق کو وسعت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی خوب اس پر پابندی کریں، اور اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور اس کے بعد پوری امت کو نماز کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں اور خود بھی نیکی کرتے رہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔